الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم سامعین کرام، عزیز بچوں، مذہب اسلام میں تعلیم کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جب قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا تھا: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہاں اس آیت کریمہ میں ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں سب سے پہلی آیتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جس بات کا حکم دیا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں، دین اسلام کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کی معرفت ہمارے اندر ہو، رسول کی معرفت ہو، دین کی معرفت ہو، تو جا کر کے ہم اگلا قدم یا کہیے کہ ہم عملی زندگی میں اچھے بن سکتے ہیں، ہمارا عملی زندگی اچھا ہو سکتا ہے. یقیناً یہ بہت اچھا اقدام ہے جو دارالتربیہ سے ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، وہیں کے سسٹم کو ہمارے مدرسے میں جو ہے لاگو کیا گیا ہے، اور وہاں کے سسٹم میں یہ ساری چیزیں داخل ہے کہ بچوں کو صرف جو ہے قاعدہ بغدادی اور یسرنا القرآن اور مفتاح القرآن اور قرآن مجید کی صرف تعلیم نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول اور سیرت، فقہ اور اسلامی معلومات بھی جو ہے تعلیم دی جائے گی، اور یہی اچھا ہے. بہرکیف ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، اس میں سب سے پہلے خطابت کے میدان میں بچے حصے لیں گے. اس میں 3 سیشن ہوگا. فرسٹ ایئر کا پہلا سیشن ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے بچے بولیں گے اور وہ دوسرا سیشن ہوگا، اور تیسرے سیشن میں تھرڈ ایئر کے بچے بولیں گے. خطابت میں حصہ لینے والے بچوں میں صرف 3 طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا جائے گا، جن کی پوزیشن آئے گی. جو فرسٹ پوزیشن لائیں گے، سیکنڈ پوزیشن لائیں گے اور تھرڈ پوزیشن لائیں گے، ایسے بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا. اس کے بعد بچوں کے امتحانات کے جو رزلٹ ہیں وہ سنایا جائے گا، اور امتحان میں پوزیشن لانے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک خصوصی اعلان بچوں کی چھٹی کے تعلق سے کیا جائے گا، اور باقی تمام طلباء و طالبات کو تشجیعی انعامات نوازے جائیں گے، اور اسی کے بعد سے ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ یہ پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اور اس پروگرام کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں دوحہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے، جو کہ فرسٹ ایئر کی بچی ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. آپ سامعین کے سامنے ضحیٰ فردوس. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو یہ تھی ضحیٰ فردوس جو آیت الکرسی کی تلاوت فرما رہی تھیں. اللہ رب العالمین مزید علم و فہم سے انہیں نوازے. اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں فائزہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور خدا تو بڑا ہے تجھی سے دعا ہے یہ حمد پیش کرے. آپ لوگوں کے سامنے فائزہ. خدا تو بڑا ہے تجھی سے دعا ہے بنا ہم کو سچا ہمیں ایک کر دے ہمیں نیک کر دے تیری رحمتوں رہے ہم پہ سایہ سدا مسکرائے تجھے نہ بلائے سدا زندگی میں کماؤ میں خوشی میں تیری بندگی ہو یہی زندگی ہو خدا تو بڑا ہے تجھی سے دعا ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 میرے ملک میرے آقا کتنا پیارا نام ہے تیرا کتنا اچھا کام ہے تیرا. بخشے ہم کو امی ابا گھر بھی دیا ہے اچھا اچھا میٹھا میٹھا دودھ پلایا پڑھنا لکھنا خوب سکھایا. بخشے ہم کو امی ابا گھر بھی دیا ہے اچھا اچھا میٹھا میٹھا دودھ پلایا پڑھنا لکھنا خوب سکھایا. بخشے ہم کو امی ابا. اللہ اللہ اللہ. ایک بدگرے میں چند بچوں کو احادیث رسول مع ترجمہ کے پڑھنے کے لیے دعوت سخن دوں گا. سب سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں مریم کو. وہ آئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیت بے شک عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیت بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. السلام علیکم. اب اس کے بعد باری آتی ہے عبدالحسیب کی. وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم. اب بولو حدیث. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد باری آتی ہے فرقان خان کی. وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائیں. آپ لوگوں کے سامنے فرقان خان. السلام علیکم. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. سلام کریں. السلام علیکم. ٹھیک ہے جاؤ. اب اس کے بعد باری آتی ہے عبدالقوی کی. وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات بے شک
اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے بلال کی، وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اقرا کی، وہ آئے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے غنیم کی، وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 2، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ چلو سلام کرو۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد دعوت سخن دی جاتی ہے علیزہ خانم کو، وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ ڈال دیجیے اوپر والا۔ آج میرا ٹاپک ہے حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، من علق بغیر اللہ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3، من علق بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 4، اذا سألت فاستعذ باللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 5، الدعاء هو العبادۃ، دعا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ، خیر و سلامت۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے عبداللہ کی، وہ آئے اور حدیث رسول پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر
حدیث نمبر 3 من الغ بغیر اللہ فقد اشرک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 4 اذا سألت فاستعذ باللہ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. حدیث نمبر 5 الدعاء والعبادت دعا ہی عبادت ہے. السلام علیکم. اب اس کے بعد ایک حمد پیش کرنے کے لیے میں واقعہ سمیع کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم باری تعالیٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد تو پروردگار اور رب انام تیری حمد کیوں کر ہو ہم سے تمام. وہی نیک نامی ہے عزت وہی جو تیری طرف سے تجھی سے ملی. حیات و اجل ان کی ہے کامران جو ہوں تیرے تابع خدائے جہاں. مقدم رکھے جو ہر ایک گام پر تیرا حکم اپنے ہر ایک کام پر. یہ غنچے یہ غلیے نسیم و صبا پہاڑ اور جنگل یہ ابر و ہوا ہری کھیتیاں لہلہاتی ہوئی یہ بارش بہاروں کو لاتی ہوئی. یہ گرمی کے سردی کے موسم جدا ہر ایک کی الگ طرز الگ ہر ادا. سمندر کی موجیں یہ پانی کا شور جہازوں کا چلنا ہواؤں کا زور جہازوں کا چلنا ہواؤں کا زور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو یہ تھی واقعہ سمیع جو سریلی انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی. اللہ رب العالمین مزید ان کی آواز میں برکت دے. اب اس کے بعد باری آتی ہے سدین کی. وہ آئے اور 10 حدیثیں پڑھ کے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات بے شک اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 من نظف تمیمۃ فقد اشرک جس نے تعبیر رکھائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 3 من عرف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 4 اذا سألت فاسأل اللہ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. حدیث نمبر 5 الدعاء هو العبادت دعائی عبادت ہے. حدیث نمبر 6 اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں کہیں بھی رہو تو صرف اللہ سے ڈرو. حدیث نمبر 7 من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حدیث نمبر 8 من عصانی فقد عصا اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. حدیث نمبر 9 فمن رغب عن سنتی فلیس منی جس نے میرے طریقے کو ناپسند کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. حدیث نمبر 10
بعد حدیث رسول کے ٹاپک پر ایک آخری خطیب مولانا عادل صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور 10 حدیث رسول پڑھ کے سنائیں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار یہ توبہ ہے۔ حدیث نمبر 2، اللہ فقط اشرک، جس نے تعویذ رکھا اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 5، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو اس سے مانگو۔ حدیث نمبر 5، اب دعا والی عبادت ہے۔ حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 7، خاموش، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 8، من عصانی، من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری تعریف کو ناپسند کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 10، حدیث نمبر 10، لا تدابروا ولا تقاتلوا، ایک دوسرے کو بھی نہ دکھاؤ اور ہاتھ نہ توڑو۔ ٹھیک ہے، سلام رکھے جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب درود ابراہیم پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں زہرا فردوس کو، وہ آئے اور درود ابراہیم پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ بعد دعوت سخن دی جاتی ہے زاہی احمد کو، وہ آئے اور بیت الخلاء کے آداب بیان کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے بیت الخلاء کے آداب۔ نمبر 1، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرنا۔ نمبر 3، دایاں پیر باہر رکھ کر آنا۔ نمبر 4، قبلے کے طرف منہ نہ کرنا اور پیٹ نہ کرنا۔ نمبر 5، بایاں پیر اندر رکھ کر جانا۔ نمبر 6، کیا ہے؟ چلو سلام رکھے جاؤ۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے حائضات کے وائد اور کھانے کے آداب کے حوالے سے بیان کریں۔ السلام علیکم۔ کھانے کے آداب
پانی کے کیا کچھ آداب ہیں. اب اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ پینے کے آداب کیا ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں ندا فاطمہ کو، وہ آئے اور پینے کے آداب کے حوالے سے بیان کریں کہ کیا کیا چیزیں آداب میں شامل ہیں پینے کے تعلق سے. السلام علیکم. میرا ٹاپک ہے پینے کے آداب. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پینا. نمبر 5 بسم اللہ کہہ کے پینا. نمبر 6 3 سانس میں پینا. نمبر 7 برتن میں سانس نہ لینا. نمبر 8 پانی پیے کے بعد الحمدللہ کہنا. السلام علیکم. یہ تھی ندا فاطمہ جو پینے کے آداب کے حوالے سے بیان کر رہی تھی. اب اس کے بعد دعوت سخن دی جاتی ہے ابو ذر کو، وہ آئے اور سونے کے آداب کے حوالے سے جو کچھ آداب ہیں ان آداب کو بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا ٹاپک سونے کے آداب. نمبر 1 شام کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا. نمبر 2 وضو کر سونا. نمبر 3 مرتبہ بستر جھٹک کر سونا. نمبر 4 سونے کی دعا پڑھنا. نمبر 5 سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سونا. نمبر 6 تینوں کھل کے 3 مرتبہ پڑھ کر سونا. نمبر 7 دائیں کروٹ لیٹ کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونا. نمبر 8 سو کر اٹھتے ہی ہاتھ دھونا. نمبر 9 سونے کی بات کی دعا پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھے سونے کے آداب جو ابو ذر بیان فرما رہے تھے. اب اس کے بعد دعوت سخن دی جاتی ہے ذکی احمد کی کو کہ وہ آئے اور فقہ کے تعلق سے سوال و جواب پیش کریں. آپ لوگوں کے سامنے ذکی احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1 فقہ کسے کہتے ہیں؟ جواب عبادت کے طور طریقے، جائز ناجائز، حلال و حرام کے علم کو فقہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2 پاکی صفائی کے کیا اہمیت ہے؟ جواب پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. پاکی صفائی نماز کی کنجی ہے. پاکی صفائی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. سوال نمبر 3 کیا پاکی صفائی کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے؟ جواب نہیں، پاکی صفائی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. سوال نمبر 4 نماز کے لیے کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جواب نماز کے لیے جسم، کپڑا، نماز کی جگہ. سوال نمبر 5 نماز کی فضیلت کیا ہے؟ جواب نماز اسلام کا آدھا رکن ہے. نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. نماز قیامت کے دن نماز کا حساب کیا جائے گا. سوال نمبر 6 اللہ نے ہم پر کتنے وقت کی نمازیں فرض کی ہے؟ جواب اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. سوال نمبر 7 نمازیں کب فرض ہوئی؟ جواب نمازیں معراج کے رات میں فرض ہوئی. سوال نمبر 8 نمازیں کب پڑھنا افضل ہے؟ جواب نمازیں اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. سوال نمبر 9 ہمارا قبلہ کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ جواب ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے. سوال نمبر
आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे ज़की अहमद जो फ़िक्र के ताल्लुक़ से खुद ही सवाल कर रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। बाकी फ़िक्र में हमारे तमाम लोगों को फ़िक्र की तालीमात होनी चाहिए और फ़िक्र की जानकारी होनी चाहिए। इस्लाम में फ़िक्र की बड़ी अहमियत है और आपने सुना कि फ़िक्र किसे कहते हैं और चीज़ों के बारे में जो फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं उन चीज़ों के ताल्लुक़ से भी आपने जाना। इसके बाद फर्स्ट ईयर के सबसे आखिरी खतीबा को दावत सुखन देना चाहता हूँ। हाजिरा को वो आए और 20 हदीस रसूल पढ़ के सुनाएं। आप हज़रात के सामने हाजिरा। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, मन अल्लाह तमीमतन फक़द अशरका, जिसने तावीज़ लगाई उसने शिर्क किया। हदीस नंबर 3, मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। हदीस नंबर 4, इज़ा सल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। हदीस नंबर 5, अद्दुआउ हुवल इबादतु, दुआ इबादत है। अबू दाऊद सहीह। हदीस नंबर 6, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। हदीस नंबर 7, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। हदीस नंबर 8, मन असानी फ़क़द असा अल्लाह, जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की। हदीस नंबर 9, फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीक़े को नापसंद किया वो उनसे नहीं है। हदीस नंबर 10, ला ततावरू ला तख़ातऊ, एक दूसरे को फितना दिखाओ और आपस में ताल्लुक़ात ना तोड़ो। हदीस नंबर 11, अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है। मुस्लिम। हदीस नंबर 12, बशिरो वला तुनफ़िरो, कोई खरीदा नफ़रत मत दिलाओ। हदीस नंबर 13, इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, यक़ीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। अबू दाऊद सहीह। हदीस नंबर 14, अल हयाउ शअबतुम मिनल ईमान, शर्म हया ईमान का हिस्सा है। बुखारी मुस्लिम। हदीस नंबर 15, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 16, इय्याकुम वल गुलुवा फिद्दीन, दिन में हद से मानने से बचो। नसाई सहीह। हदीस नंबर 17, मतुल गनी ज़ुल्म, मालदार का तामतो करना है जुल्म। हदीस नंबर 18, हलाकत मुतनत्तिउ, दीन तरफ से सख्ती करने वाले लोग हिलाक होंगे। हदीस नंबर 20, इन्नल्लाह जमीलन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह ताला हसीना जमील है और हुस्न जमाल को पसंद करता है। हदीस नंबर 20, कुल्लु मअरूफिन सदका, नेकी सदका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये
ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنائی. جزاکاللہ خیر و احسن الجزاء. اتنی چھوٹی عمر میں 20 حدیثیں یاد کرنا ترجمے کے ساتھ واقعی کمال کی بات ہے، جبکہ اس سے بڑے بڑے بھی بچے آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ 20 حدیث تک نہیں پہنچ پائے. اللہ رب العالمین